بابر ٹیلی ویژن پر کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا اور ایک ایک گیند اور ایک ایک شاٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میچ کے سنسنی خیز لمحات چل رہے تھے کہ اچانک چائے کا وقفہ ہو گیا تو اس کو بہت کوفت ہوئی۔ اس کی طبیعت کافی دیر سے کسل مند تھی اور چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی، مگر وہ آلکسی کے مارے بیٹھا رہا۔ مگر اب اسے چاروں ناچار اٹھنا ہی پڑا۔ کچن میں جا کر پانی چولہے پر چڑھایا تو دیکھا پتی ندارت، اس کا سارا موڈ آف ہو گیا۔ لیکن غلطی بھی تو اسی کی تھی، پتی تو کل رات ہی کو ختم ہو گئی تھی اور وہ صبح ضروری سامان لینے بازار گیا تھا تو پتی کا ڈبہ لانا بھول گیا تھا۔ جیسے تیسے اس نے سلیپر پہنے 10ویں منزل سے لفٹ کے ذریعے نیچے آیا، بھاگم بھاگ سڑک کراس کر کے سامنے واقع ایک جدید طرز کے چمکتے دمکتے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں داخل ہو گیا، جہاں سوئی سے لے کر ہاتھی تک ہر شے دستیاب تھی۔ اس کا انتظام ایک غیر ملکی انتظامیہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ علاقے کا مہنگا ترین اسٹور تھا۔ بابر عام طور پر قریب ہونے کے باوجود یہاں سے زیادہ خریداری نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ یہاں شاپنگ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ کافی عرصے سے وہ الیکٹرانکس کا سامان بنانے والی ایک مقامی فرم میں سیلز کے شعبے سے وابستہ تھا۔ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد ماں نے بڑی محنت و مشقت سے اسے تعلیم دلائی تھی، مگر اسے ماں کی بیماری کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر ملازمت اختیار کرنا پڑی۔ بعد میں حالات کے تھپیڑے اسے غیر ملکی بحری جہاز تک لے گئے اور وہ برسوں کے لیے وطن سے دور چلا گیا، مگر طویل بحری سفر کے بعد ماں کی بیماری اور اکیلے پن نے اسے واپس آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شہر کے نواح میں ایک چھوٹا سا گھر اس کا مستقل ٹھکانہ تھا، جہاں اس کی ماں جی رہتی تھی۔ بحری جہاز پر جانے سے پہلے اس نے اپنا پرانا گھر فروخت کر کے پیسے ایک بینک میں جمع کروا دیے تھے، جس سے تھوڑی بہت یافت ہو جاتی تھی، جس سے اس کی ماں اور اکلوتی بہن کے گزارے لائق کچھ دال دلیا ہو جاتا تھا۔ ماں جی نے خود اس سے یہ سارا انتظام کرنے کو کہا تھا تاکہ جب وہ باہر جائے تو اس پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ بابر کو ملک چھوڑے جب بہت دیر ہو گئی تو انہوں نے اپنے عزیزوں میں کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیے۔ جب گھر میں کوئی نہ رہا تو تنہائی کے ڈر سے وہ اپنی ایک رشتے کی بہن کے گھر منتقل ہو گئی تھی کہ اکیلا رہنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ نیا گھر بابر نے واپس آنے کے بعد لیا تھا اور یہ اسی محلے میں تھا جہاں وہ پہلے رہتے تھے۔ ماں جی کو اپنے پرانے محلے اور میل جول والوں سے انس تھا، جہاں وزردار اور پرانی روایات نبھانے والے لوگ رہتے تھے، لیکن بابر کے لیے اس علاقے سے کچھ ایسی یادیں بھی وابستہ تھیں جو اس کے دل کو درد سے بھر دیتی تھیں۔ اسی لیے اس نے اپنے گھر سے کچھ دور یہ اپارٹمنٹ اپنے سکون اور اپنے شوق کے لیے لیا تھا۔ یہ پوش علاقہ تھا۔ ماں جی ایک دو دفعہ کے بعد دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئی تھیں، یہاں ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ بابر دنیا کی چیخ پکار سے بچنے اور سکون کے چند لمحوں کی تلاش میں یہاں آ جاتا تھا، اور کبھی شاعری، کبھی مصوری اور کبھی میوزک سن کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتا تھا۔ اسٹور میں داخل ہو کر اس نے اس حصے کا رخ کیا جہاں گروسری کی اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ اپنی من پسند چائے کا بنڈل لے کر وہ کھیل کے بارے میں سوچتا ہوا کاؤنٹر پر پہنچا اور ادائیگی کر کے باہر جانے کے لیے تیزی سے مڑا تو قریب سے گزرتی ہوئی ایک لڑکی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اگر وہ فوراً یہ سنبھل نہ گیا ہوتا تو لڑکی سے اس کا ٹکراؤ یقینی تھا۔ اس نے اپنی غلطی محسوس کی اور معذرت کا کوئی جملہ موضوع کر ہی رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ لڑکی ایک لمحہ کو برہم سی ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جگہ پر جیسے ساکت رہ گئی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اسٹور کے اسٹاف کے کئی لوگ بڑے ادب سے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ بابر کے اچانک راستے میں مزاحم ہو جانے سے یہ چھوٹا سا قافلہ اپنی جگہ پہ رک گیا تھا۔ بابر بوکھلا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور جھیپے ہوئے انداز میں اس نے پہلی بار نظر اٹھا کے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ دم بخود کھڑی تھی اور بے خودی کی کیفیت میں اس کے ہونٹ نیم بہ ہو گئے تھے۔ وہ ایک ٹوک اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بابر نے حواس مجتمع کرنے اور کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن لڑکی بے سود کھڑی تھی جہاں کی تہاں، اور پھر بابر کے دل کی دھڑکنیں جیسے رک سی گئیں۔ یہ چہرہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ بلیک جارجٹ کی ساڑی میں ملبوس زینت حسین اپنے پورے نسوانی وقار اور دبدبے کے ساتھ سر و قد اس کے سامنے کھڑی تھی، جسے وہ کبھی پیار سے زینی کہا کرتا تھا۔ وہ حیرت و مسرت کے ابتدائی لمحوں سے گزر کر سنبھل چکی تھی اور اب اس کے چہرے پر حیرانی کی جگہ ایک سکون بخش مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ بابر کو پوری طرح صورتحال کو سمجھ نہیں سکا تھا، لیکن اسے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ یہ وہ زینی نہیں تھی جس سے وہ برسوں پہلے کراچی پورٹ پر آخری بار ملا تھا۔ وہ زینت حسین تو ایک ڈری سہمی شرمائی لجائی کمزور نادان سی لڑکی تھی جو کسی تیز آواز سے بھی ڈر جاتی تھی، جبکہ یہ زینت حسین ایک فلی گرون اپ خاتون تھی جو پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں معصومیت اور شرارت کی وہی جھلک ابھی تک برقرار تھی
جو اس نے کبھی یونیورسٹی کے ماہ سال کے دوران دیکھی تھی۔ البتہ علم و یاس کے ڈوروں کی تعداد کچھ بڑھ گئی تھی۔ ایک گہرا دکھ آنکھوں کے گوشوں سے چمک رہا تھا، جسے بابر کے سوا شاید کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا پورا بدن بے چین تھا، ایک اضطراب سا چھایا ہوا۔ گردش ماہ سال نے اس میں کچھ تبدیلیاں ضرور کی تھیں، مگر وہ وہی تھی، وہی سادہ میک اپ سے بے نیاز چہرہ، وہی بڑی بڑی گہری سی آنکھیں جو اس وقت حیرانی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا تمتمایا ہوا چہرہ، لرزتے ہوئے لب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اسے اس سے پہلے ہی پہچان گئی تھی، اور غم و خوشی کی ملی جلی کیفیت سے دو چار گمسم نیم جہاں سی کھڑی تھی۔ وقت کی نبض جیسے تھم گئی ہو۔ یہ لڑکی اس کے لیے کبھی اجنبی نہیں ہو سکتی تھی۔ تم؟ اس کے لرزتے لبوں سے بمشکل سرگوشی نکلی اور بابر کا پورا وجود جھنجھوڑ گئی۔ ہاں میں، لیکن تم اور یہاں؟ بابر بمشکل کہہ سکا۔ ہاں میں، لیکن اب وہ تھوڑا سنبھل چکی تھی۔ میں تو کب سے یہی ہوں، ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم کب آئیں؟ اس نے سوال کیا تو آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ بابر شاید ابھی تک اس کی بات سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں لوٹا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائی اور زمانی لہجے میں بولی، یہاں آئیے کوئی 15-20 دن ہوئے ہیں۔ کہاں ٹھہری ہو؟ کیوں، میرا گھر نہیں معلوم ہے؟ معلوم تو ہے، لیکن اس نے چونک کر دیکھا۔ اسٹور کے لوگ پیچھے کھڑے حیرت سے کبھی اس کی کبھی زینت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لیکن تم یہاں اس اسٹور میں؟ وہ ہکلا گیا۔ حیران تھا اسے یوں اتنے لوگوں کے سامنے کھڑا دیکھ کر۔ وہ تو جرم سے ویسے ہی گھبراتی تھی۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر دھیرے سے مسکرائی۔ میں اس اسٹور کی چیف ایگزیکٹو ہوں، نہ صرف اس اسٹور کی بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اسٹورز کی اس تمام چین کی۔ یہاں میں اسٹور کی مینجمنٹ کے لیے انسپیکشن کے لیے آئی تھی، زینت حسین نے مختصراً اسے بتایا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اسٹور کا عملہ اس کے سامنے اتنا مؤدب کیوں کھڑا تھا۔ اس کا عہدہ سن کر چند لمحوں کو بابر چکرا سا گیا۔ وہ اس ملٹی نیشنل کمپنی کی چیف ایگزیکٹو ہونے کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی یادداشت پر زور ڈالا تو اسے احساس ہوا کہ آخری ملاقات تک ذہنی اتنی پروفیشنل لڑکی ہرگز نہیں تھی، پھر اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی کمپنی کے اتنے بڑے عہدے تک وہ کیسے پہنچ گئی تھی۔ بابر حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میڈم، یہ ہمارے پرانے کرم فرما ہیں، ہمارے اسٹور کے معزز کسٹمر جناب۔ مجھے معلوم ہے، زینت نے مینیجر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بس آج کا کام ختم، باقی حساب کتاب کل دیکھیں گے، اس نے مینیجر سے تحکمانہ انداز میں کہا، اور باقی عملے کو اپنے اپنے کام پر واپس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بابر کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ بابر چپ چاپ ایک روبوٹ کی مانند اس کے پیچھے چل پڑا۔ کیا کرتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ اتنے عرصے کیا کرتے رہے؟ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ اس سے مختلف سوالات بھی کرتی رہی۔ وہ جیسے تیسے ان کا جواب دیتا رہا۔ مینیجر کے شاندار آفس میں داخل ہو کر اس نے بابر کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی ذرا فاصلے سے قریب ہی بیٹھ گئی۔ آفس میں دوسرے صوفے پر ایک انگریز لڑکی پہلے سے ہی براجمان تھی، جو بڑی حیرانی اور استعجاب کے عالم میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ زینت حسین اس کی سوالیہ نگاہوں کا مطلب سمجھ کر مسکرائی۔ اس نے بابر کا اس سے تعارف کروایا۔ یہ مارگریٹ ہے، میری کمپنی کے ڈائریکٹر کی اکلوتی بیٹی اور میری پیاری دوست بھی۔ وہ رسماً مسکرائی۔ اور یہ ہے وہ الجھ سی گئی۔ کون وہ؟ مارگریٹ نے آنکھوں میں اشتیاق لیے پوچھا۔ زینت حسین کے ہونٹوں سے بہت آہستگی سے پھسلا بابر۔ یہ نام سنتے ہی مارگریٹ جیسے اچھل پڑی۔ پہلے تو آنکھیں پھاڑ کر اس نے بابر کو غور سے دیکھا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بابر کے دونوں ہاتھ پکڑ بڑے پرجوش انداز میں زور زور سے ہلاتے ہوئے اپنی کسی انجان مسرت کا اظہار کرنے لگی۔ بابر بوکھلا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بابر کو چھوڑ کر وہ یکلخت زینت حسین سے لپٹ گئی اور چٹا چٹ اس کے کئی بوسے لے ڈالے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں اس کو کسی بات کی مبارکباد بھی دے رہی تھی۔ زینی کا چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ بابر دم بخود کھڑا اس تمام صورتحال کو دیکھ رہا تھا، مگر ابھی کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ زینت نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بابر صاحب، زینت آپ کا بہت ذکر کرتی تھی۔ مارگریٹ نے اپنی اتنی بڑی خوشی کی ایک چھوٹی سی وجہ بتائی تو بابر اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ ہم نے یہاں آ کر آپ کو بہت تلاش کیا تھا، لیکن آپ نہیں ملے۔ آپ کہاں غائب ہو گئے؟ اس کی بےتابی دیکھ کر زینی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مارگو پلیز، زینت نے ملتجی لہجے میں نگاہوں اسے کچھ نہ بتانے کی درخواست کی تو وہ سمجھ کر معنی خیز سی ہنسی ہنستے ہوئے باہر چلی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ٹھنڈا منگواتی ہوں۔ اور اس کے جاتے ہی زینی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج کل کہاں رہتے ہو؟ یہیں قریب ہی ایک بلڈنگ میں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے رکھا ہے، کرائے کا۔
وہیں پڑا رہتا ہوں، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ بابر اب نارمل ہو چکا تھا، جبکہ زینی اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ کیا کرتے ہو؟ الیکٹرانک کی ایک فرم میں سیل مینیجر ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اور بس؟ زینی نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں بس۔ اس نے ایک گہری نظر زینی کے چہرے پر ڈالی تو وہ ایک لمحے کو گڑبڑا سی گئی۔ مگر پہلے تو بہت کچھ کرتے تھے، مثلاً شاعری، مصوری وغیرہ۔ زینی نے وضاحت کی تو وہ افسردگی سے مسکرا دیا۔ یہ قصور تو اب بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، جب دل جلتا ہے تو کاغذ پر لکیریں کھینچ لیتا ہوں۔ تم بتاؤ، تم لندن سے کب آئیں؟ بابر نے بات پٹنی چاہی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی میں پہنچی، اس نے بھی مختصر جواب دیا۔ کاشان کیسے ہیں؟ بابر کے منہ سے کاشان کا نام سنتے ہی جیسے کوئی شمع بجھ سی گئی ہو۔ زینت کے چہرے پر دکھ کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرائے۔ معلوم نہیں۔ یہ جواب بابر کی توقع سے بعید تھا۔ اس نے چونک کر زینت کی طرف دیکھا، مگر اس نے بیگانگی سے کندھے اچکا دیے۔ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ اس نے اپنی آواز میں حیرت اور تجسس چھپاتے ہوئے پوچھا۔ میں اس سے علیحدہ ہو گئی ہوں۔ اس کے لہجے میں مستقل لاپرواہی اور ایک پراسرار سا ٹھہراؤ تھا۔ کیا؟ بابر کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے تیزی سے کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ لیکن ایسا کیسے ہو گیا؟ بس ہو گیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کاشان تو تمہاری پسند تھا، اسے تو تم نے خود منتخب کیا تھا۔ زینت حسین ایک جھٹکے سے اس کی طرف مڑی۔ کاشان میری پسند نہیں تھا بابر صاحب، اسے تو آپ نے میرے اوپر تھوپا تھا۔ اسے آپ ہی نے مجھ پر مسلط کیا تھا۔ کیا؟ کس نے تھوپا تھا؟ میں نے؟ بابر کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا۔ اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہاں آپ نے۔ زینت کی سسکی کی آواز بابر کے کانوں میں سیسا اڑیل گئی۔ تمہیں نے تو مجھے اسے اپنا بنانے اور وفاداری نبھانے کی تاکید کی تھی، لیکن میں نے تو دروازے پر کسی کی دستک کی آواز سن کر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ زینت بھی خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ Thanks for watching. Like, subscribe, comment.